الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ ترجمہ: اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ یہ بھی نہایت اہم مضمون ہے جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی خدا نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھنی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بلا وجہ کسی کے دل اور آنکھوں پر مہر نہیں فرماتے۔ جب حق مبرہن ہو جائے اور بالکل واضح ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے، اس کے باوجود اگر انسان اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر یا اپنی تکبر اور جھوٹی انا کی بنا پر اور دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی بنا پر حق کو جھٹلا دے، اور نہ صرف جھٹلا دے بلکہ مسلسل جھٹلاتا رہے، تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر حق کو سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، اور پھر حق آتا بھی ہے تو اس کے دل پر اثر نہیں کرتا۔ اسی بات کو اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ دلوں اور آنکھوں پر مہر ہو جاتی ہے اور الٹ جاتی ہیں، اور یہ چیزیں جس طرح سے ایک مورل لاء کے طور پر یہاں بیان ہوئی، ایک فزیکل لاء کے طور پر بھی انسانی جسم کے اندر کار فرما ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح دل کو حق بات سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور اگر دل حق بات سمجھنے کے باوجود اس کو جھٹلاتا رہے تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہ پھر حق بات سمجھنے ہی سے قاصر ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے اللہ نے جسم میں جو جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، ان کو موو کرنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن اگر اس پر سالہ سال کے لیے پلاسٹر باندھ دیا جائے اور موو کرنا ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ جوائنٹ جو ہے وہ فروزن ہو جائے گا اور اس میں موومنٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آنکھ کے اندر صلاحیت ہے کہ دیکھا کرے، لیکن اگر آنکھ پر سالہ سال پٹی باندھ دی جائے اور اس سے دیکھنا چھوڑ دیا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ آنکھ کی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ سلب ہو جائے گی۔ لہذا وہ لوگ جن کے دلوں پر اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی مہر فرما دیتے ہیں یا ان کو الٹ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو موقع دے رہا ہوتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں اور مزید گناہ کرتے رہیں اور اپنے آپ کو مزید اور مزید عذاب کا مستحق بناتے رہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہماری بصیرت کی آنکھیں کھول دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔